ایف آئی آر جاتے ہی آپ ریمانڈ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, پہلا اٹیک کس چیز پہ کرنا ہے؟ ایف آئی آر پہ, اس کے کانٹینٹس پہ, اس کی باقی دیکھ لیں, اس کا ٹائم کتنا ہے, کتنی ڈیلے ہے اس کے اندر, اس میں اوفینسز کون سے لگے ہوئے ہیں, وہ جو 500 چیزیں ایف آئی آر پہ تو 2 لیکچر ہو سکتے ہیں ویسے ہی, تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ نے سیکنڈ اٹیک, یو مسٹ ڈسکنیکٹ یور کلائنٹ ود دی کیس. آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کے ساتھ, اس پہ بات کرنی ہے, جس طرح کے فیکٹس ہیں اس کے مطابق ہوگا. آپ بھی میں نہیں آپ کو بتا سکتا آپ نے کیا کہنا ہے. آپ کا مین فوکس کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ایف آئی آر کو اٹیک کرنا ہے, دوسرا کنیکشن آف یور کلائنٹ ود دی ایف آئی آر, ود دی ایلیگیشنز کنٹینڈ ان دی ایف آئی آر. تیسرا اٹیک, پروگرس کیا ہے, پچھلے 24 گھنٹے میں کیا پروگرس ہے, اور اگر 3 دن بعد دوبارہ آ رہا ہے تو اس میں کیا پروگرس ہے. اور اس پہ بیسک لا یہی ہے کہ جب تک پروگرس نہیں ہے پچھلے ڈیٹینشن میں, اگلا ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. نو پروگرس نو ریمانڈ, دس از بیسک پرنسپل. نو انویسٹیگیشن نو ریمانڈ, نو پروگرس نو ریمانڈ. چوتھا اٹیک ہوگا فزیکل پریزنس, کہ اس کی یہ جو انویسٹیگیشن یہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اس کی فزیکل پریزنس کی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں اس نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ جی اس نے فلاں چیز چوری کر کے فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں رکھی ہوئی ہے, تو پھر اس کا فزیکل ریمانڈ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پانچواں اٹیک آپ کا کسٹوڈیل ٹارچر. ایک خراش بھی اس کو اگر آئی ہوئی ہے, آپ ضرور دیکھیں اس کو, اس سے بات کریں اپنے کلائنٹ سے. اگر اس کو ایک خراش بھی آئی ہوئی ہے تو فوراً ایک اپلیکیشن دے دیں. کس چیز کی؟ میڈیکل ایگزامینیشن. یہ بڑا افیکٹو ٹول ہے, فوراً اپلیکیشن دے دیں. یہ نہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپلیکیشن مت دیں, لیکن اگر ذرا سی خراش بھی ہے تو فوراً میڈیکل ایگزامینیشن کی اپلیکیشن دے دیں گے, جس کو میڈیکلی ایگزامن کریں. ابھی بھی انہوں نے ٹارچر کیا, آگے بھی ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ٹارچر کریں گے, تو یہ پریکٹیکلی بہت افیکٹو ہو جاتی ہے یہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے. دے آر مائنڈفل آف دی فیکٹ کہ اس کی اب میڈیکل ایگزامینیشن کرا رہے, اگر ہم نے ہاتھ بھی لگایا تو نیا مسئلہ ہو جائے گا. ویجیلنٹ ہے کلائنٹ اور اس کا وکیل بھی. چھٹا اٹیک وہی سائلنس از یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے پوچھنا ہے, میں دیکھو. اچھا, اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پوچھنا جو ہے یہ نہیں وہ کہہ سکتا, کیوں کہتے ہیں؟ اگر پوچھنا تو پھر کیا کرے گا؟ فرض کریں اس کو واقعی چاہیے کچھ پوچھنا ہے, اس نے اس سے کوئی انٹروگیشن کرنی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں بھی ریمانڈ نہیں دیں آپ, تو وہ انٹروگیشن کیسے کرے گا؟ جی کون بھائی؟ میں کنونس ہوں کہ انٹروگیشن کی ضرورت ہے, جج کنونس ہے کہ انٹروگیشن کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ریمانڈ کا کیس